بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری لائف یوٹیوب چینل کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک سپاہی بادشاہ کی سب باتیں سن رہا تھا۔ سپاہی بہت حسین و جمیل تھا۔ اس کے منہ پر داڑھی اور مونچھیں بالکل نہیں تھی۔ جب اس سپاہی نے یہ باتیں سنی تو اس کے ذہن میں ایک چالاک منصوبہ آیا اور وہ اس وقت اس محل سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ سلامت نے جیسے ہی اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا تو اس پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو گیا اور اس سے شادی کرنے کا سوچ لیا۔ لیکن جب بادشاہ سلامت نے اپنی بیماری کے بارے میں سوچا تو پھر مایوس ہو گیا۔ لیکن پھر بادشاہ سلامت نے سوچا کہ اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لوں تو یہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھے گی اور میں اس سے اپنے دکھ بانٹ سکوں گا، اور اس سے سوچا کہ میں اپنی اس بیماری کا اس لڑکی کو بعد میں بتا دوں گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے قاضی کو حکم دیا کہ تم میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ پڑھا دو۔ قاضی نے بادشاہ سلامت کا نکاح اس لڑکی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو بادشاہ اپنے کمرے میں گیا تو ملکہ اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن بادشاہ سلامت نے پہلے لمحے میں ہی اپنی بیماری کے بارے میں بتا دیا۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ، میں آپ کی بیوی بن گئی، یہ بات میرے لیے باعث شرف ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا تو آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ ملکہ اتنی آسانی سے کیسے خاموش ہو گئی۔ پھر بادشاہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہ ملکہ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن بادشاہ ملکہ کو وہ خوشی نہیں دے پاتا تھا جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ پڑوسی ملک کے دورے کے لیے باہر جانے لگا تو بادشاہ نے اپنی سب سے قریبی کنیز کو ملکہ کے ساتھ رات کو اتاق میں رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بادشاہ پڑوس ملک کے دورے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب ایک ماہ بعد بادشاہ واپس آیا تو سب بادشاہ کا استقبال کر رہے تھے کہ اچانک وہ کنیز زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب شاہی طبیب نے معائنہ کیا تو وہ شاہی طبیب سے مخاطب ہو کر بولا، بادشاہ، یہ کنیز حاملہ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے اس کنیز کو چھوا تک نہیں، اور جب تمام دربار والوں سے پوچھا گیا تو سب نے یہ کہا کہ ہم نے کنیز کو ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ سن کر بادشاہ پریشان ہوا کہ آخر میرے پیچھے کس نے اس کنیز کے ساتھ زنا کیا ہے جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس کنیز سے پوچھا گیا تو اس نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ پریشان کھڑا تھا کہ بادشاہ کا شاہی طبیب بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، اب بات آپ کی عزت پر بن گئی ہے کیونکہ رعایا آپ پر بہت بھروسہ کرتی ہے۔ اگر ہم نے کنیز کے ساتھ زنا کرنے والے کو نہیں ڈھونڈا تو اس کا قصوروار رعایا آپ کو ٹھہرائے گی۔ بادشاہ نے طبیب سے کہا، تم ہی اس مسئلے کا حل نکالو۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی عزت کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ طبیب کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بادشاہ کو طبیب نے کہا کہ آپ ایک رات مجھے ملکہ کے ساتھ سونے دیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ملکہ کو بری نظر سے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اور صبح میں آپ کو یہ معلوم کر کے دوں گا کہ کنیز کیسے حاملہ ہوئی۔ بادشاہ کو طبیب کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ جب رات ہوئی تو طبیب کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی ملکہ کے قریب گیا تو ملکہ طبیب سے دور بھاگنے لگی۔ تو طبیب نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں تمہیں وہ خوشی دے رہا ہوں جو ایک بادشاہ بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ لیکن پھر بھی ملکہ اس سے دور بھاگنے لگی تو طبیب نے غصے میں آ کر اس کے کپڑوں کو کھینچ کر اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ اب جیسے ہی طبیب نے اس کے کپڑے پھاڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب ملکہ کے کپڑے پھٹے تو اس سے معلوم ہوا کہ ملکہ کے روپ میں وہ بادشاہ کا خوبصورت سپاہی تھا جس نے ایک عورت کا بھیس بدل کر بادشاہ کو اتنے دنوں سے بے وقوف بنا رکھا تھا۔ طبیب نے تلوار اس کی گردن پر رکھ دی اور بادشاہ کے پاس لے گیا اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، کنیز کے حاملہ ہونے میں ملکہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر تمام درباری اور بادشاہ بھی ہنسنے لگے کہ عورت کا دوسری عورت کے حاملہ ہونے میں کیسے ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس طبیب نے کہا، بادشاہ سلامت، جس کو آپ نے ملکہ سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کی ہے اور آپ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ رہ رہے تھے، وہ کوئی خوبصورت لڑکی نہیں بلکہ عورت کے روپ میں آپ کا ہی سپاہی ہے۔
یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور سخت غصے میں آ گیا، اور اس نے حکم دیا کہ اس سپاہی کو میرے قدموں میں جھکا دو۔ پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا یہ طبیب سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے اپنے سر سے نکلی بال اتار لیے، اور پھر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جب مجھے آپ کی نامردانگی کے بارے میں پتہ چلا تو اسی وقت یہ منصوبہ میرے ذہن میں آیا کہ میں ملکہ کے روپ میں آپ کے ساتھ عیش و عشرت سے زندگی گزاروں گا۔ اور اس دن جب آپ پڑوسی ملک کے دورے پر گئے، جب آپ نے کنیز کو میرے ساتھ کمرے میں سونے کا حکم دیا تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، اور میں اس رات کنیز کے ساتھ زنا کر بیٹھا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی تو بادشاہ نے ان دونوں کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اس کے بعد اس شاہی طبیب نے بادشاہ سلامت کا علاج کیا، اور پھر بادشاہ سلامت چند ماہ بعد بالکل صحت یاب ہو گیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔